تو میں جس طرح سے مبشر نے سوال کیا تھا جو اکانومی کی سچویشن ہے آئل پرائسز کے حوالے سے ٹھیک ہے نہیں بڑھائی گئی، ایک پاپولر ڈیسیجن اس حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب آپ کی اپنی پارٹی کے ہی جو اکانومی پہ ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاپولر ڈیسیجن تو ہو گیا لیکن حکومت کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، کیونکہ جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں جو پہلے ٹیکس جس طرح سے لیا جا رہا تھا روپوں میں، اب انہیں کر دیا گیا پیسوں میں، 30 روپے 40 پیسے، تو اس سے تو اوور آل ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے آئل پرائسز کی بات کی تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ ہے آئل کا، اور نیچرلی جب ہم نے شاید اکتوبر لاسٹ ایئر سے ہم نے نہیں بڑھائے، اور وہی ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو اکتوبر سے چل رہے تھے، اور جب لاسٹ منتھ ہم کرنا چاہ رہے تھے اس وقت there was a lot of pressure within the parliament کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور نیچرلی ہمارے اتحادی بھی تھے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی تھے، تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میں نے ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کو مدعو کیا اور ان سے ڈسکس کیا اور ان کو پکچر دکھائی پاکستان کی کہ یہ سچویشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ اس دفعہ نہ کریں اور نیکسٹ ٹائم ہم بیٹھ کے کوئی حل نکالیں گے، تو اس لیے ہم نے لاسٹ منتھ ہم نے نہیں کیا تھا، اس دفعہ کل ہونے تھے۔ ہم نے پھر خود میں نے کہا کہ چونکہ ہم وی آر ان دا مڈل آف ٹاکس، یا تو ہم مذاکرات نہ کرتے، جب ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اٹ ول بی ویری انفیئر کہ ہم ان کی بات سننے سے قبل ہم پھر ان کو بڑھا دیں، تو لہذا ہمیں 8 بلین کا نقصان ہوگا ملک کو، مگر یہ وی کانٹ ہیو اٹ فار لانگر ٹائم، مگر انشاءاللہ جب ہم مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ میکانزم بتائیں کہ ہم کس طریقے سے انٹرنیشنل پرائسز جب بڑھیں تو ان کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں۔ رائٹ مبشر، وی ہیو اے کالر ود اس پرائم منسٹر صاحب کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ راجہ عمر دانیال اسلام آباد کے قوم بہار سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا سوال کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میرا سوال یہ ہے، لاہور میں ایک امریکی باشندے نے 2 پاکستانی شہری کو قتل کر دیا ہے، اس کا کیس عدالت میں ہے۔ اخبار میں ملنے والی خبروں کے مطابق امریکی حکومت اس کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ ہماری ایک خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت نے سزا دے دی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی حکومت امریکی قاتل کو امریکہ کے حوالے کر دے گی؟ رائٹ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو قتل ہوئے ہیں لاہور میں، امریکن نے قتل کیے ہیں، تو ہم اس کو پہلے دن میں نے کنڈیم کیا تھا، یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ جس کے لیے ہمیں دکھ ہوا ہے، مگر جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے، اور جو ڈاکٹر عافیہ کا کیس تھا وہ امریکن عدالت میں چلا تھا، ان کے اپنے قانون تھے، ہمارے اپنے قانون ہیں، جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی ہم اس کا احترام کریں گے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے اوپر کیا پریشر ہو سکتا ہے، چونکہ عدلیہ میں کیس ہے، عدلیہ فیصلہ کرے گی۔ I have to make a correction of an earlier statement I made. سواتی صاحب نہیں، حامد سعید کاظمی صاحب کا تھا، ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے تھے، وہ باہر نکلے تھے، بٹ آپ نے وہ آنسر کر دیا۔ میں کوشچن از ویری سمپل۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں بین الاقوامی قیمتوں کا ہمیں دیکھیں، جو آپ نے تھوڑا سا ریفرنس دے کہ اب عوام کو تو بتا دیا ہے، جہاں تک فارن کرنسی اکاؤنٹ کا تعلق ہے یا کچھ ہے، دیز آر آل آبزرویشنز، لیٹ دا ایویڈنس کم ٹو دا کورٹ، پھر ہم اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ مگر ابھی اٹس بفور ٹائم ٹو یو میک سم ایلیگیشن۔ اور کال ہمیں لینی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا سوال کریں گے؟ کون صاحب بات کریں؟ پہلے نام بتا دیں۔ عدیل خان بول رہا ہوں پشاور سے۔ جی عدیل صاحب۔ جی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے سوال کرنا تھا۔ جی جی کیجیے۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ جو یہ سی این جی کی اور اس کی جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس سلسلے میں ہم یہ عوام کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ کنسنسس کے ساتھ چل رہے ہیں،
ہم سارے ان کو اس وقت تنقید نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حکومت پر، لیکن ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم متحد ہیں، لیکن اس کے لیے یہ مشورے دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے وزیر آگے کہتے ہیں کہ ہم LNG لا رہے ہیں، جو CNG پر ہو رہی ہیں جو چیزیں، جو ایران کے ساتھ پائپ لائن کا ایشو ہے، اس سلسلے میں ذرا پیشرفت جلدی ہونی چاہیے کہ ان حکومت کو 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک LNG تو آئی نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ کریں تاکہ اس آلٹرنیٹ انرجی کی طرف آئیں، کیونکہ یوں تو جو گھریلو صارفین ہیں ان کو تو بہت مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. بہت گڈ شکریہ. کوشچن. دیکھیں یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. آج کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ تھی، اس پہ بھی ہم نے اسی پوائنٹ پہ ہم نے چاروں وزراء اعلیٰ کے ساتھ ڈسکشن کی، اور ان پرنسپل ہم نے ایگری کیا ہے کہ نئے ذخائر جو ہوں گے ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے گا، اور اس کے اندر نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ کل آپ کو سامنے آ جائے گی میڈیا کے ذریعے. میں چونکہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، میں چاہتا ہوں جتنے زیادہ سے زیادہ کالر ہوں وہ میں ان کو اٹینڈ کر لوں، مگر ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کا منصوبہ بنے گا وہ منیمم 3-4 سال کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی کل CNG آ جائے گی یا کل آپ کا نیا پاور پلانٹ آ جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا تعلق ہے، وہ ہمارے ہی دور حکومت میں وہ معاہدہ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹپی کا تاجکستان اور پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے اس کا معاہدہ کیا ہے. اٹ ول ٹیک اباؤٹ 2-3 ایئرس. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ایکسپلور کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی جو ہیں ذخائر ہیں جو ابھی نئے آنے والے ہیں، اور اس میں بھی وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ اے لیول بیسٹ. پرائم منسٹر، ایک سیریس ایشو ہے کہ ایک طرف آپ خسارے میں کمی کی بات کرتے ہیں، خرچوں میں کمی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو فارغ یا ٹرمینیٹڈ ملازمین ہیں ان کو دوبارہ انہی اسٹیٹ کارپوریشنز میں ری ہائر کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسا فائنینشیل ڈسپلن ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، پارٹیز جو چلتی ہیں وہ اپنی مینیفیسٹو پہ چلتی ہیں، اپنے منشور پہ چلتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرکاری ملازمین تھے جو ملازمتوں پہ تھے ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا ملازمتوں سے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ان کو بحال کریں گے. تو وہ ہمارا ایک پارٹ آف آر مینیفیسٹو ہے، اور اس پہ تمام دوسری پولیٹیکل جماعتیں بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اور جب ہم ان پاور آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ سرکاری ملازمین جن کو وکٹمائز کیا گیا اور ان کو سرکاری ملازمتوں سے ہٹایا گیا، ہم نے ان کو بحال. میرے سے ایک اسپیشل ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آج آپ سے میں کروں آنے. ضرور کریں. UBL کے کافی ہزار ملازمین ہیں، کوئی 2,500-3 ہزار ملازمین ہیں جو ابھی تک آپ کے اس آرڈر کے باوجود ری انسٹیٹ نہیں ہو سکے. وہ کون ہے جو آپ کے آرڈرز کو نہیں امپلیمنٹ کر رہا؟ دیکھیں کچھ بینکس ہیں جو پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، کچھ ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ابھی تک، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹائز بھی ہو گئے ہیں تو جو ہماری کمیٹی بنائی گئی ہے جس پہ لیبر منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پرسو کریں گے. ٹھیک، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کریں؟ میں عادل خان بات کر رہا ہوں جلال پور شریف سے، ڈسٹرکٹ جیلم. جی کیا سوال کریں گے؟ جی مائی کوشچن ٹو دی آنریبل پرائم منسٹر از جی کہ مطلب یہ ہمارا آنر ہے، آئی تھنک پوری قوم کی خوش قسمتی ہے کہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان جی. تو ان کی گورنمنٹ کے اندر سر، آپ کی ٹینیور کے اندر شرائنز، صوفیزم، اس کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ وائی آر شرائنز آل اکراس پاکستان بینگ نیگلیکٹڈ؟ آپ اس سیکٹ آف اسلام وچ از دا ٹرو پکچر آف اسلام، اب تو انٹرنیشنلی دنیا بھی مان گئی ہے کہ صوفیزم از دا ٹرو فیتھ آف اسلام. تو سر ہماری شرائنز کو، صوفیزم کو کیوں نہیں آپ کی گورنمنٹ پروموٹ کر رہی؟ وائی آر وی گیون دا فنڈز؟ وائی آر یو پروموٹنگ دس سیکٹ آف اسلام؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک صوفیزم کا تعلق ہے، نیچرلی جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفہ کرام کی وجہ سے، علماء کرام کی وجہ سے اور مشائخ اعظام کی وجہ سے یہ جو ہیں یہ اسلام کو فروغ ملا ہے. تو اس لیے اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو ایک میسج ہے پیس کا، پراسپیرٹی کا، امن کا. اور اس لیے میرا خیال ہے ان کو جو وہاں کے گدی نشین ہیں، جو وہاں کے مشائخ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے
اپنا کام کریں اور ہم ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن جب ہم ساؤتھ پنجاب کا ذکر کرتے ہیں نا تو تقریباً ہم دیکھتے ہیں 14 وزیر اعلیٰ اور گورنر ساؤتھ پنجاب سے آئے, ایک وزیر اعظم, ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی, ایک صدر پاکستان, 60 یا 65 وزراء ساؤتھ پنجاب سے آئے, لیکن وہ ابھی تک اس ملک کا سب سے افتادہ ترین علاقہ ہے. آپ کو میں اب اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا ملتان تو کھدا ہوا پورا اس وقت. تو اچھی بات ہے, اس کا کوئی کام ہو رہا ہے.